سراسر اسلام الزام ہے کہ مسلمان کٹر ہوتا ہے. سنیں ذرا، برداشت کرنے کی بات ہے. مسلمان کٹر ہوتا ہے، مسلمان کسی کا خون بہانا پسند کرتا ہے. تاریخ پڑھ لو، ہماری تاریخ ہے. مجھے ایک بات بتائی جائے، جو جتنے پکے مسلمان ہوتے نا اتنا ہی معاف کرنے کا ہنر ان میں زیادہ ہوتا ہے. جو جتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں ان میں معاف کرنے کا ہنر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور سرکار رئیس الاتقیاء شان بلگرام سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت ظلہ العلی کہنے لگے، مجھ سے فرمانے لگے، بیٹے جب تک بندے میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا ہے. ہمارے یہاں تو ولایت ہی تب ملتی ہے جب پتھر کھا کے دعا دینے کا حوصلہ آ جاتا ہے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ مسلمان بچوں پہ گولی چلائے گا؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو مسلمان ہوگا وہ عورتوں پہ گولی چلائے گا؟ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نے کبھی کسی پر بھی اپنی طرف سے چڑھائی نہیں کی ہے. جب مسلمانوں پہ چڑھائی کی گئی ہے تب مسلمان اپنے دفاع کے لیے نکلا ہے، چاہے وہ بدر کی تاریخ لگی ہو، چاہے وہ کربلا کی تاریخ لگی ہو. اور دور نہ جاؤ، چلو اجمیر لے کے چلو. ہم تو لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، تم نے آ کر کے جب پانی پہ پہرا لگایا، جب پانی بند کیا تو علی کے بیٹے نے بتایا تھا ہر جگہ کو کربلا نہ سمجھنا، ہر کسی کو حسین نہ سمجھنا. وہ کربلا تھی، یہ اجمیر ہے. وہاں شہادت مقصود تھی، یہاں کرامت مقصود ہے. اسلام ہر دور میں اپنی حقانیت کی بنیاد پہ تسلیم کیا گیا ہے. کسی کو مسلمان بنانے کے لیے گردن پہ تلوار نہیں رکھی گئی، یہ تاریخ ہے. کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اس کے گھر نہیں اجاڑے گئے، یہ تاریخ ہے. کسی کو کلمہ پڑھوانے کے لیے اس کے بچوں کے گلے نہیں کاٹے گئے، یہ اسلام ہے. کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کلمہ پڑھنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ جس نے اسلام کو قریب سے جانا اسے کہنا پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی کبھی کبھی حضرت، اللہ ان منافقوں کو زمین سے مٹا دے، بڑی اونچی ٹوپی لگا کے ٹی وی پہ دکھائی دیتے، اور قیمت دیکھو تو 2500 روپے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں چینلوں پہ. زیادہ تو نہیں بتا دی، زیادہ 500 میں آ جاتے ہیں. خالی پبلسٹی کے لیے مائک پہ آ کر کے ڈرامہ کرنے کے لیے 500 روپے میں ننگے ہو جاتے. اور میں دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، جن کی آنکھوں پہ تعصب کا چشمہ لگا ہے وہ دین 500 روپے کے مولوی سے نہ سیکھے. اگر دین سیکھنا ہے نبی کی چوکھٹ کے ابو بکر سے سیکھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو عمر سے سمجھو. اور رہ گئی پاور کی بات تو ساری پاور میرے رب نے محبوب کی مٹھی میں رکھی ہے. تمہیں چاند پہ جانے کے لیے ہفتوں اور مہینے لگتے، میرے نبی کو لامکاں تک جانے میں لمحے بھی نہیں لگیں گے. ہم کسی کمزور پیغمبر کے ماننے والے نہیں، ہم کسی کمزور پیغمبر کے ماننے والے نہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، جو انگلی اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہم کبھی حکومتوں کے رویے دیکھ کے پہلو نہیں بدلتے ہیں. ہم نے 313 کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے 72 کی تاریخ پڑھی ہے. جب 72 کے مقابلے میں 22,000 کھڑے تھے تب بھی ہم نے روش نہیں بدلی تھی. جب 313 کے مقابلے میں ہزاروں کھڑے تھے تب بھی ہم نے روش نہیں بدلی تھی. آج اگر لاکھوں مقابلے میں آ گئے ہیں آج بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ہمارا یہی موقف ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ کا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. کہاں چلا گیا؟
تھوڑا بیس تو ہے. میں نے پہلی کہا تھا ساؤنڈوں کو نیچے آواز ہو. میں بول رہا ہوں بیٹھ جا رہا ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بھائی تم نے تو اور بڑھیا کر دیا. توجہ ہے؟ اسی کو بلاؤ آپریٹر کو. غور کریں. ہمارے سامنے ہر وقت اسلام کی تاریخ رہی ہے اور یہ سراسر الزام ہے، سراسر الزام ہے کہ مسلمان کٹر ہوتا ہے. سنیں ذرا، برداشت کرنے کی بات ہے. مسلمان کٹر ہوتا ہے. مسلمان کسی کا خون بہانا پسند کرتا ہے. تاریخ پڑھ لو، ہماری تاریخ ہے. مجھے ایک بات بتائی جائے، جو جتنے پکے مسلمان ہوتے نا اتنا ہی معاف کرنے کا ہنر ان میں زیادہ ہوتا ہے. جو جتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں ان میں معاف کرنے کا ہنر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور سرکار رئیس الاتقیاء شان بالگرام سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامہ ظلہ العالی کہنے لگے، مجھ سے فرمانے لگے، بیٹے جب تک بندے میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا ہے. ہمارے یہاں تو ولایت ہی تب ملتی ہے جب پتھر کھا کے دعا دینے کا حوصلہ آ جاتا ہے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ مسلمان بچوں پہ گولی چلائے گا؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو مسلمان ہوگا وہ عورتوں پہ گولی چلائے گا؟ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نے کبھی کسی پر بھی اپنی طرف سے چڑھائی نہیں کی ہے. جب مسلمانوں پہ چڑھائی کی گئی ہے تب مسلمان اپنے دفاع کے لیے نکلا ہے، چاہے وہ بدر کی تاریخ رکھی ہو، چاہے وہ کربلا کی تاریخ رکھی ہو. اور دور نہ جاؤ، چلو اجمیر لے کے چلو. ہم تو لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، تم نے آ کر کے جب پانی پہ پہرا لگایا، جب پانی بند کیا تو علی کے بیٹے نے بتایا تھا ہر جگہ کو کربلا نہ سمجھنا، ہر کسی کو حسین نہ سمجھنا. وہ کربلا تھی، یہ اجمیر ہے. وہاں شہادت مقصود تھی، یہاں کرامت مقصود ہے. حضرت مسلک اعلی حضرت ذکر خواجہ غریب نواز دو عالم کانفرنس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ رہی ہے، ہماری تاریخ رہی ہے. ابھی جو کشمیر میں ہوا پوری امت مسلمہ اس کی نندا کرتی ہے، کڑی نندا. ہر ہندوستانی کو دکھ ہے اس بات کا، ہر ہندوستانی کو دکھ ہے اس بات کا کہ یہ جو بھی ہوا کہ بہت غلط ہوا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نفرت پھیلانے والے لوگوں سے، ہمیں نہیں معلوم وہ بیچارے تنہا تھے کیسے مارے گئے. آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہے، آتنکواد خود میں ایک فتنہ ہے. میں مظفر پور کی زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہے، لیکن کچھ سیر کھولنے والے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے مسلمان اور ہندو مسلمان کر رہے ہیں. بات بتاؤ مسلمان کیسے ہوتے؟ تاریخ نہ پڑھی ہو تو پڑھ لینا. راجستھان میں ایک بزرگ لیٹے، ان کے مزار پہ آج بھی چلے جاؤ لنگر چلتا ہے. جب آپ حیات تھے تو آپ کی خانقاہ تھی، خانقاہ میں کھانا بنا، سارے لوگوں نے کھا لیا، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا رہ گیا. آپ فرمانے لگے تم نے کھانا نہیں کھایا بیٹے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کھایا. کہا کیوں؟ کہا میں ہندو ہوں. فرمانے لگے لنگر تو سب کے لیے. کہا جی ہم گوشت نہیں کھاتے اور لنگر میں گوشت بنا ہے. تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اعلان کیا آج کے بعد ہماری خانقاہ میں گوشت نہیں بنے گا، وہ کھانا بنے گا جسے آ کے ہر دھرم کا بندہ کھا سکتا ہے. یہ ہمارے خانقاہی نظام ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اٹھاؤ جتنی بھی ویڈیوز کرونا لاک ڈاؤن کے ٹائم کی ہیں. جب ہماری قوم کے نوجوان روڈ پہ پانی لے کے اترے تو ہم نے دھرم دیکھ کے نہیں پیاس دیکھ کے پانی پلایا تھا.
ہم نے مانوتا کو زندگی دی تھی, ہم نے انسانیت سکھائی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والوں, اگر تمہیں تاریخ نہ پتا ہو وہ اسلام کو کیا سمجھے گے جنہوں نے 4 غیروں کی کتابیں پڑھ کے اسلام کے بارے میں فیصلہ دیا. اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر, 313 ہے, کوئی لڑاکے نہیں ہے, کوئی مجاہدین نہیں ہے, کوئی لمبے بہترین کھلاڑی جنگجو نہیں تھے, بلکہ نہتے تھے. 313 نکلے گئے, پوری تلواریں تک نہیں تھی, کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی, کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی تلوار تھی, کوئی صرف ڈھال لے کے نکلا گیا, کوئی سواری پہ گئے تو کوئی پیدل نکل گیا, کسی پہ سراغ ہے تو کوئی ننگے پیر چل رہا ہے. اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے جب یہ جماعت نہتی جا رہی تھی تب میرے نبی نے بلا کے کہا تھا آؤ تو صحیح, جنگ کے آداب تو سیکھتے جاؤ, طریقے تو سیکھ لو. یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح طریقہ کیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں سنو, کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, کسی بزرگ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یا رسول اللہ وہ تو قتل کرنے آ رہے ہیں, ہمیں مٹانے آ رہے ہیں, زندہ کیوں چھوڑا جائے. میرے نبی نے کہا تھا سنو, بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا, عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا, کسی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھانا. اور اگر تلوار چلاتے چلاتے کوئی تیری تلوار کی زد پہ آ جائے اور مامان مانگ لے, فرمایا تلوار روک دینا. آقا یہ کس لیے؟ فرمایا تم دھار دیکھ رہے ہو, میں دیا جانے والا کردار دیکھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت ذکر کربلا, ذکر کربلا, حضرت مفتی حماد رضا مراد آباد. ماشاءاللہ, بہت اچھے. ہمیں فخر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ نے ہمیں, سارے بولو, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور اسلام کی خاصیت یہ ہے, یہ خاصیت اسلام کی کے ساتھ قبلہ آپ لوگ سب جانتے, صرف ان کو بتانے کے لیے بول رہا ہوں. خاصیت اسلام کی, جس کے سینے میں کلمہ آ جاتا ہے کلمے سے پہلے اس کے سینے میں ہمدردی آ جاتا ہے. اس کے سینے میں کلمے کے ساتھ سینے میں ہمدردی آ جاتی ہے. صحابہ سے پوچھو نا, پوچھو صحابہ سے, خود کہتی ہیں